الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث اس میں تھی کہ مفہوم اس پنسے کے بعد کے جملے شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا. اب ہم تداخل اسباب یا تداخل مسببات میں آ گئے ہیں. تداخل اسباب و تداخل مسببات میں اسباب میں اگر تداخل ہے تو وہ مقام جعل میں ہے، اگر مسببات میں تداخل کرتے ہیں تو وہ مقام امتثال میں ہے اگر تداخل ہو جائے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دو جملے آتے ہیں، ان دو جملوں کے مفہوم کے اطلاق میں تعارض ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو ہم کیسے برطرف کر سکتے ہیں، کیسے جمع کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے 5 صورتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. ایک تخصیص مفہوم کل جملۃ بمنطوق اخری، ٹھیک، اس میں یہ تھا اذا لم یخف الاذان، وعلیکم السلام، فلا تقصر الا اذا خفیت الجدران. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا اذا خفی الاذان او الجدران فقصر. یہ جمع ہو گیا بصورت مانعۃ الخلو، اور او کے ساتھ ہم نے اس کو جمع کیا. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ تقیید اطلاق منطوق فی کل واحد بالواو، پہلے ہم نے او سے جمع کیا، دوسرا ہم جمع واوی ہے. اذا خفی الاذان و خفیت الجدران. اس صورت میں فرق یہ ہو گیا کہ دونوں ہوگا تو پھر قصر ہوگا، ایک سے قصر نہیں ہوگا. تیسرا ہم نے کہا کہ یہاں پر تقید کر کے منطوق کو ہر ایک کے اور جامع کو شرط قرار دیں گے. یہ جو خفائے جدران یا خفائے آذان تھا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا جامع احدہما شرط ہے. جدران یا آذان بعنوان الخاص شرط نہیں ہے. تو ہم کہیں گے یہ تو جو بعنوان الخاص آیا ہے اسے آپ کے وہ شرط نہیں ہے، اور کسی اور چیز کو جو کہ روایات میں آیا ہی نہیں ہے احدہما، اسے آپ شرط قرار دے دیں. اس کے لیے کوئی آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے، وہ دلیل الواحد لا یستر منہ الا واحد ہے. ٹھیک. چوتھا یہ تھا کہ ہم مفہوم سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دونوں کے مفہوم سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، صرف منطوق پہ رہتے ہیں، منطوق پہ منطوق میں کوئی تعارض نہیں ہے. اور پانچواں یہ تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کے جو اطلاق مفہوم ہے اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دوسرے کے مفہوم پہ عمل کرتے ہیں. وہ اس کا بھی ہم نے کہا یہ ترجیح بلا مراجعہ ہو گیا. یہ 5 چیزیں ہیں. اس میں سے پہلا جو تھا وہ جمع اوی تھا، او کے ساتھ جمع کرنا ہے ہم نے. مرحوم نائینی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جمع ہے او کے ساتھ یہ بہتر ہے، اور یہ جمع عرفی ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں. اس کو لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، ہم کہتے ہیں یہ جمع عرفی کیسے ہوا؟ محقق نائینی ہمیں آپ یہ سمجھائیں. کہتے ہیں یہ جو 2 جملے آئے تھے، جملے شرطیہ، یہ جب الگ الگ آئے تھے اس کی وجہ سے اس نے کنفیوژن کریٹ کر دی. اگر یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. مثلا آپ سے اگر کہا ہے اکرم زیدن، پھر آپ سے کہا لا باس بترک اکرام، آپ کہیں گے کل جو کہا ہے ٹھیک ہے، یا آج جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ یہ تحفظ ادھر سے آیا نا. لیکن اگر دونوں کو ایک ساتھ کہے اکرم زیدن لا باس بترک اکرام، وہ کیا پتہ چلے گا؟ اکرام زید مستحب. کوئی تحفظ، کوئی مشکل پیش آیا؟ کچھ بھی. اس نے کہا اکرام کرو زید کو،
اس سے کیونکہ مجھے وجوب سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا اگر ترک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا یہ کیا ہے؟ استحباب ہے. ٹھیک. بس یہ جو ضابط مرحوم نائینی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں دو الگ الگ آ گئی، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، ہے نا، ان دونوں کو آپ ایک ساتھ کر دو. مولا اگر دونوں کو ایک ساتھ کہے اذا خفی الاذان فقصر او اذا خفی الجدران فقصر، پھر کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، دونوں میں جمع ہے، او بھی ہو گیا. او کے ساتھ ایک ساتھ جب بول رہے ہیں تو او کے ساتھ اس نے کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. ٹھیک. اذا جاء زید فاکرم، اذا جاء عمرو فاکرم. یہ فاکرم ہو جو ہے یہاں پر زید کے ساتھ عمرو کے ساتھ جب دونوں ایک ہی جملے میں لگا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ او یہ آئے تو بھی اکرام کرو، یا وہ آئے تو بھی اکرام کرو. ٹھیک. اس سے ہمارا جو اصل مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. ہم نے جمع کر لیا. جمع میں آپ پوچھتے تھے اس جمع کی وجہ کیا ہے، اس کو بھی ہم نے کہا یہ جمع عرفی ہے. اس پر مناقشہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی اور آپ کی اس بات کو بعد میں عالم میں سے بہت سے لوگوں نے قبول بھی کیا ہے. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دو جملے الگ الگ آئیں تو ان میں تحفظ نہیں ہوگا. اگر انہیں ایک ساتھ بول دیں تو ان میں تحفظ ہو. اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا الگ الگ بولیں تو تحفظ ہے، انہیں اگر متصل کر لیں تو پھر تحفظ ختم ہو جائے گا. جمع عرفی یہ ہے کہ ان کو متصل فرض کر لو، منفصل کو متصل فرض کر لو. ٹھیک. ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسی چیز ہو جس کو اگر آپ متصل کریں تو مسئلہ ہو. ٹھیک. ایک دفعہ ہم نے ایڈریس پوچھا تو اس نے ہم سے کہا سیدھا جانا ہے، سیدھا نہیں جانا ہے. یہ تو تحفظ ہو گیا نا، سیدھا جانا بھی ہے اور سیدھا نہیں بھی جانا ہے. اچھا. اب وہ آگے راستہ دیکھ رہا تھا تو اس میں سے تقریباً دو راستے جا رہے تھے، دونوں کو وہ سیدھا کہہ رہا تھا. دونوں جو برابر جا رہے ہیں تو دونوں سیدھا ہیں. وہ کہہ رہا سیدھا جانا ہے، سیدھا نہیں جانا ہے. یہ اگر ایک ساتھ کہیں تو مسئلہ ہے. ٹھیک. سیدھا جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 10 منٹ بعد پھر چوک آئے گا، اس سے پھر سیدھا جانا ہے. اگر الگ الگ کہیں میں ادھر سے جا رہا ہوں، پشاور موڑ سے پہلے ایک میں نے پوچھا کہا سیدھا جانا ہے. اگلے چوک سے پوچھا، وہ کہتا سیدھا نہیں جانا ہے، دائیں جانا ہے. کوئی تحفظ ہے؟ کوئی تحفظ نہیں. الگ میں تحفظ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے دونوں ایک ساتھ کہہ دیا تو تحفظ ہے. ٹھیک. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ محقق نائینی نے کہا کہ یہ جو دو منفصل ہیں انہیں متصل کر دو تو تحفظ ختم ہو جائے گی. ہم کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منفصل ہوں تو تحفظ نہیں ہوتی، اسے اگر متصل کر دو تو تحفظ آ جاتا ہے. تو آپ کا یہ مبنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تحفظ کی وجہ جو ہے وہ انفصال ہے. منفصل کو آپ اگر ادھر متصل کر دو تو تحفظ ختم ہو گیا. یہ جمع عرفی ہے، اس لیے جمع عرفی ہے. اس لیے تحفظ کیوں ختم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جمع عرفی ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ کہیں اغسل 7 مرات، ایک چیز کو 7 مرتبہ دو، اگر اس کو مثلا کتے نے فلان کیا ہے. دوسری دفعہ کا اغسل ہو 3 مرات. ٹھیک. ان میں کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ اگر آپ نے الگ الگ کہا ہے، الگ الگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ دھونا لازم ہے، 7 دفعہ دھونا مستحب ہے. ٹھیک.
لیکن اگر ایک ہی جملے میں دونوں کہہ دیا، اغسل ہو 7 مرات، اغسل ہو 3 مرات، اس کو منفصل کو تو آپ نے حمل کر دیا ہے نا، متصل کو آپ نے اسے پوچھا تھا کیا کروں، آپ کو کہتا ہے 3 دفعہ دو، 7 دفعہ دو. آپ یہ کیا ہو گیا بھائی، 3 ہے یا 7 ہے؟ اس سے کوئی خطا لسانی تو نہیں ہوئی. دوسری دفعہ جو 7 کہہ رہا ہے وہ پھر 3 کہنا چاہتا ہوں، 7 نکل گیا. یہ دونوں جب آپس میں ایک ساتھ کہنے سے جمع نہیں ہو رہا ہے. آپ ایک آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار وہ بے سواد ہے، ان پڑھ ہے. ان پڑھ ہے کیوں کہتے ہیں وہ ان پڑھ ہے؟ کیونکہ وہ آ کے ادھر خطاب کر رہا ہے، 2000 آدمیوں کو خطاب کر رہا ہے، دین سکھانے کے مقام پر ہے. اس مقام پہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہے. دوسری دفعہ ایک لیٹر لکھنا ہے، کون لیٹر لکھ سکتا ہے؟ فلان پڑھا لکھا ہے، اس سے لکھوا لو. یہ جب دو الگ الگ مقام پہ ہے، ان میں تحفظ نہیں. اور کہے صحیح کہا ہے، وہاں اس نے صحیح کہا ہے بے سواد ہے، ان پڑھ ہے، یہاں اس نے صحیح کہا ہے یہ پڑھا لکھا ہے. لیکن اگر ایک ہی مقام پہ دونوں کہہ دیں کہ یہ ان پڑھ بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، ان میں تحفظ آگے نہیں آئے. ہمیں سب کیا کہہ رہے ہیں، اس کو یہ یاد رکھنا ہے. نائینی کیا کہتے تھے؟ یہ جو انفصال ہے اس کو اتصال سے تبدیل کر دیں تو تحفظ ختم ہو جائے گا. ہم اس کو نہیں مان رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جہاں انفصال میں تحفظ نہیں تھا وہاں بھی کبھی کبھار اگر آپ اتصال کر دیں تو کیا آ جاتا ہے؟ تحفظ آ جاتا ہے. فقہ پڑھا رہے ہیں، آپ نے کہا نماز شب واجب نہیں ہے. درس اخلاق میں آپ نے کہا طالب علم پہ نماز شب واجب ہے. الگ الگ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں گے یہ مقام فقہ میں یہ کہہ رہا تھا واجب ہے نہیں، مقام اخلاق میں کہہ رہا ہے واجب ہے. یہ نا فقہاً واجب نہیں ہے، اخلاقاً واجب ہے. یہ مقام الگ الگ ہو گیا تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو متصل کر دیں تو مقام ایک ہو جائے گا نا. آپ کہیں جی واجب ہے اور واجب نہیں ہے، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک، مان لیا یہ مشکل پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، کہ اگر دو مختلف کو ملا دیں تو یہ مشکل جو ہم نے پیش کی وہ پیش نہیں آتی. یا جہاں پیش نہیں آتی وہاں جمع عرفی ہے، جہاں پیش آتی ہے وہاں جمع عرفی نہیں ہے. کیا یہ کیا مثال لا لا کے ہم نے دکھا رہے ہیں؟ یہ مثال ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جہاں پہ متصل کرنے سے مشکل پیدا ہو جاتی ہے یا مشکل حل نہیں ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں ان دونوں کو اگر متصل کر دیا اور واو لگا دیا تو مشکل کیا ہو جاتا ہے؟ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک، ان کے جواب میں کہیں گے یہ او ہے، ہم نے واو کہہ دیا کیونکہ نائنی او کے ساتھ جمع کرتے. ہم کہیں گے جیسے یہ متصل منفصل تھا ویسے ہی ہم ان کو کیا کریں گے؟ متصل کریں گے. اس کو جب ویسے ہی متصل کیا تو اس کے درمیان میں نہ واو ہے نہ او ہے. آپ دو جملوں کو منفصل تھا، اذا خفی الاذان اذا خفیت الجدران، ٹھیک ہے نا. ان کو جب ہم دونوں کو ہم نے ساتھ لگایا تو اذا خفی الاذان اذا خفیت الجدران ہو جائے گا. نہ او درمیان میں ہے نہ واو. آپ کو ان میں سے کسی ایک کو ذکر کرنا ہے. ٹھیک، اگر ان دو جملوں کو جو الگ الگ تھا آپ ایک ساتھ بولتے ہیں، نہ واو کہیں نہ او کہیں تو عرف اسی طرح متحیر رہ جائے گا. جیسے پہلے مسئلہ تھا ویسے مسئلہ ابھی بھی اس کا کیا ہوگا؟ باقی رہے گا.
وہ کہے گا یہ کیا کہا, یہ دونوں شرط ہیں یا ان دونوں میں سے ایک شرط ہے. آپ نے دو متصل کو جب دو منفصل کو جب متصل کر دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا اذا خفی الاذان فقصر, اذا خفیت الجدران فقصر. اگلا کہے گا یہ دونوں مل کے شرط ہے, واو ہے, ٹھیک ہے, یا ان دونوں میں سے ایک سبب تام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جزء للہ ہے یا تمام للہ ہے. یہ اس کو سمجھ میں آئے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسے سمجھنے کے لیے یا واو لانا پڑے گا یا او لانا پڑے گا. یہ جمع عرفی میں آپ نے جو بنایا اور آپ نے کہا واو نہیں ہے او ہے, یہ کہاں سے لے کے آئے؟ منفصل کو متصل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, آپ کو اس پہ دلیل لانی پڑے گی. آپ سوال ہے تو کر لیں, نہیں تو میرا ابھی حال نہیں ہے زیادہ بحث کرنے کا. فقہ بھی ہم آج نہیں پڑھیں گے, اصول بھی ہم یہیں اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. اللهم صل